علم النفس کی گہرائیوں اور گہرائیوں میں جانا پڑے گا. اس کے لیے نہ فرصت ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے. لہذا اس وقت میں اس کے عملی مفہوم تک محدود رہنا چاہتا ہوں اور وہ ایک مثال سے بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے. آپ ہی کی مثال آپ کے دل میں کنونشن میں شرکت کی آرزو پیدا ہوئی. اس کے لیے آپ نے لاہور آنے کا ارادہ کیا اور اس ارادہ کو عمل میں لانے کے لیے گھر سے روانہ بھی ہو گئے. لیکن آپ آدھے راستے سے پلٹ گئے. کسی نے پوچھا کہ آپ پلٹ کیوں آئے؟ اس کے جواب میں آپ یہی کہیں گے کہ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے. اسی کا نام ہے تغیر نفس. میں نے اپنا ارادہ بدل. پہلے کنونشن میں شرکت آپ کا مقصد تھا. اس کے بعد وہ مقصد بدل گیا اور اس مقصد کی تبدیلی کے ساتھ ہی آپ نے اپنا سارا پروگرام بدل دیا. اور کیجیے گا واضح رہے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کسی مجبوری کی وجہ سے کنونشن میں شریک نہ ہو سکے ہوں. اسے مقصد کی تبدیلی نہیں کہیں گے. اس کے لیے کہیں گے کہ آپ کے مقصد کے حصول کی راہ میں ناقابل عبور رکاوٹ عائد ہو گئی. مقصد کی تبدیلی اس وقت کہیں گے جب آپ کنونشن میں شرکت کا ارادہ بدل لیں. اسے تغیر نفس کہا جاتا ہے. قرآن کریم انسانی زندگی کا ایک مقصد متعین کرتا ہے. اس مقصد کی صداقت پر یقین ایمان کہلاتا ہے. بالفاظ دیگر آپ اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے لیتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے جس قدر جد و جہد کی جائے قرآن اسے اعمال صالحہ کہہ کر پکارتا ہے. قرآن کی ساری تعلیم انہی دو اصطلاحات میں سمٹ کر آ جاتی ہے، یعنی آمنوا وعملوا الصالحات. قرآنی مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دینا اور پھر اس کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا. اقبال نے قرآن کی اس اساسی تعلیم کو اپنے پیغام کا محور قرار دیا جس کے گرد اس کا سارا کلام گردش کرتا ہے. وہ اسے کبھی مقصد کہتا ہے، کبھی آرزو، کبھی عزم کہہ کر پکارتا ہے، کبھی ایمان یا یقین. اصول مقصد کی آرزو میں جب شدت پیدا ہو جاتی ہے، اصول مقصد کی آرزو میں جب شدت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اسے عشق سے تعبیر کرتا ہے اور اس راستے میں جس قدر تگ و دو کی جائے اسے جہاد زندگی. اس کی اصطلاحات کے اس مفہوم کو سامنے رکھ کر اگر آپ پیام اقبال کا مطالعہ کریں گے تو نہ صرف اس کا صحیح مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا بلکہ قرآنی فکر کی وہ شمع بھی فروزہ تر ہو جائیں گی جنہیں میں اپنے پورے جگر سے روشن کیے چلا آ رہا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ زندگانی لا بقا از آرزو. زندگی باقی ہی آرزو کے نام سے ہے. کاروانش را درا اس کے قافلہ کے لیے چلنے کی آواز رہی کی سیٹی جسے آپ کہتے ہیں کاروانش را درا از آرزو. زندگی در آرزو پوشیدہ ہے. زندگی آرزو ہی کے اندر پوشیدہ ہے. اصل او در آرزو پوشیدہ ہے. دوسری جگہ یہ کہتا ہے کہ بعد تخلیق مقاصد زندہ ہے. ہم تو مقاصد کے پرپز کو تخلیق کرتے ہیں تو پھر ہم زندہ ہوتے ہیں. از شعائے آرزو کا زندہ ہے. ہم میں جو چمک پیدا ہوتی ہے تو وہ آرزو کی شعاع ہی سے پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے جو شخص کشمکش حیات سے فرار کی راہ اختیار کر کے غیر جانبداری کا نکاح اوڑھ لیتا ہے اس کے دل میں شمع آرزو بجھ جاتی ہے.
اس سے وہ زندہ انسانوں کی صف میں شمار ہونے کے قابل نہیں رہتا، جامد پتھر ہو جاتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں ہر کے سکھ میں آرزو در دل نقش، جس نے بھی اپنے دل کی کھیتی میں آرزو کا بیج نہ بویا، پائے مالے دیگراں چون سنگو فکر، وہ دوسرے کے پاؤں کے نیچے روندا گیا، پتھروں کی طرح، اینٹوں کی طرح، گھوڑے کی طرح۔ آب و گل آرزو آدم کو نہ، پانی اور مٹی کے پتلے کو صرف آرزو آدم بناتی ہے، اور آرزو مارا وہ خود محرم کو نہ، اور آرزو ہمارا تعارف خود ہم سے کراتی ہے۔ ہمارے راز ہم سے خود اس وقت کھلتے ہیں جب ہمارے دل میں آرزو بیدار ہوتی ہے۔ اقبال کے نزدیک تعین مقصد کے بعد اس کے حصول کے لیے آرزو کا نام خودی ہے۔ اس کا فلسفہ خودی قرآن کے نقطۂ ایمان ہی کی تفسیر ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کا مقصد حیات کیا بتایا ہے جسے ان کا ایمان کہا جائے؟ بہت اہم چیز، مقصد کے بغیر زندگی نہیں، ایمان نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ مقصد کیا ہے کہ جو قرآن نے مومن کے لیے متعین کیا ہے؟ تفصیل میں جائیے تو اس کے لیے پورے قرآن کی تفصیل درکار ہوگی، لیکن اجمال کی طرف آئیے تو اس کی ایک آیت اس مقصد کو سامنے لے آئے گی، اور وہ آیت جلیلہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطۂ حیات اور نظام زندگی دے کر بھیجا جو سراسر حق پر مبنی ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ یہ نظام انسانوں کے خود ساختہ تمام نظامات پر غالب آ کر رہے، ہاں یہ بات مشرکین کو کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ خدا کے دیے ہوئے نظام کو انسانوں کے وضع کردہ ہر نظام پر غالب کرنا، یہ ہے مسلمان کی زندگی کا مقصد۔ اس سے واضح ہے کہ اسلام ایک عظیم انقلابی پروگرام کا نام ہے جس کا مقصد خدا کے متعین کردہ نظام کو تمام نظام ہائے عالم پر غالب کرنا ہے۔ جو شخص اس نصب العین کو اپنی زندگی کا مقصد و منتہا قرار دے لیتا ہے اسے مسلم یا مومن کہا جاتا ہے، اور ایسے افراد پر مشتمل گروہ کو امت مسلمہ یا جماعت مومنین۔ یہ وہی جماعت ہے کہ جنہیں خدا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کو اپنی زندگی کا منتہا قرار دینے کے لیے سب سے پہلے فکری اور قلبی تبدیلی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب تک آپ دیگر تمام مقاصد سے منہ نہیں موڑیں گے اسے اپنی زندگی کا واحد نصب العین قرار نہیں دے سکیں گے۔ اسی کو قرآن نفسیاتی تغیر سے تعبیر کرتا ہے، آزاد ہو رہی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، منزل بدل جاتی ہے، آرزو بدل جاتی ہے، اور جب مقصد منزل اور آرزو بدل جائے تو اسی مثال کی روح سے جسے میں نے پہلے پیش کیا ہے، سفر حیات کی راہیں بدل جاتی ہیں، اس کے رفقائے سفر بدل جاتے ہیں۔ اسی کا نام ماحول کی تبدیلی ہے جسے قرآن ما بقوم کہہ کر پکارتا ہے۔ یوں قرآن کے عطا کردہ اصول کے مطابق انسان کی داخلی تبدیلی سے اس کے خارجی احوال و قواعد بدل جاتے ہیں۔ قرآن انسان کے اندر اسی قسم کی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں